بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اس مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپایوں 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جن کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتے ہیں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہے ہیں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1 قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے۔ نمبر 2 اس طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت
اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ زوال کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ، دوپہر کا کھانا اور عشائیہ رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر بنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجن یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹینڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔